اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ زیر بحث ایک نکتہ ہے، جس فورم پہ جائیں، جس محفل میں جائیں، اس کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اور وہ تاریخ کے اندر بہت برے نام سے یاد کیے جائیں گے، وہ تاریخ میں کس طرح عمر عطا بندیال سے یا کھوسہ سے یا گلزاری لال سے الگ شمار ہوں گے، وہ بھی اسی لائن کے اندر کھڑے ہوں گے، یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ ہمارے کلیگ حضرات پائے جاتے ہیں، دوست احباب پائے جاتے ہیں۔ تو ان تمام کی خدمات میں عرض ہے کہ بھائی جان کو تھوڑا سا آپ کوئی تھوڑی سی دیانتداری سے کام لے لیں۔ آپ کیا کام بات کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو متون کرنا ہے تو وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اسلام آباد کے باخبر جرنلسٹ ہیں، آپ کراچی کے باخبر وکیل ہیں، آپ کے علم میں تو یہ بات ہونی چاہیے نا کہ جو فل کورٹ بیٹھا تھا اس میں کیا ہوا ہے، مطلب ترتیب واقعات کی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ثاقب بشیر صاحب نے فرمایا کہ لاوا پھوٹنے والا ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد لاوا پھوٹ گیا۔ 6 ججز نے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹوٹل 8 ججز ہیں اور 8 میں سے 6 ججز نے خط لکھ دیا کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کرتی۔ یہ تیسرا خط تھا جی، پہلے بھی وہ 2 خط لکھ چکے ہو۔ پہلا خط لکھتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ جی میری سیکٹر کمانڈر ISI سے بات ہوگی، اب نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا خط لکھتے ہیں تو پہلے والے خط کا حوالہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ پہلا خط لکھنے کے بعد ان کے جو تھے وہ گریوینسز وہ ایڈریس ہو گئے تھے۔ پھر تیسرا یہ خط لکھتے ہیں اور میڈیا کو جاری کرتے ہیں، اور میڈیا کو جاری کر کے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ انہیں فوری طور پہ بلا لیتے ہیں اور 2.5 گھنٹے تک اپنے گھر بلا کے، مطلب کہ ماحول ذرا ریلیکس رہے، اس میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ ان سے کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پتر کی ہویا ایسے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بچوں کی لڑائی ہو جاتے، پیو بلا کے پوچھتا ہے نا، باپ بلا کے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا ہوا تھا۔ جب وہ سب کے انٹرویو کر لیتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں واردات کیا ہوئی ہے اور رپورٹ کیا ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ اس معاملے کو اٹھاتے ہیں اور فل کورٹ کے اندر لے جاتے ہیں۔ یہ فل کورٹ جو تھا یا تمام ججز کو بٹھانا اور فل کورٹ بلانا جو تھا، یہ چھیڑ رہی ہے عمر عطا بندیال کی، مطالبہ رہا ہے اس کے پورے ٹینیور کے اندر کہ فل کورٹ بلا، فل کورٹ بلا، فل کورٹ بٹھا۔ اس نے نہیں بلایا، وہ ریٹائر ہو کے گھر چلا گیا۔ اس وقت کسی یوتھڑ کو، کسی وکیل کو، کسی دماد کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم جیسے لوگ کہتے تھے نا کہ فل کورٹ بلاؤ یار، فل کورٹ بلاتے ہیں، فل کورٹ سے باقاعدہ جو ہے وہ ان کے سامنے معاملہ رکھا جاتا ہے۔ اب فل کورٹ میں 15 ججز تھے، غور سے سن لیجئے گا۔ 15 میں سے 2 ججز لاہوری گروپ کے کہتے ہیں کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیں اور طلب کریں ISI کے چیف کو اور اسے ٹرمینیٹ کریں، کیونکہ 6 ججز نے فیصلہ دے دیا ہے، انہوں نے درخواست نہیں لکھی، انہوں نے فیصلہ دے دیا 6 رکنوں نے۔ بھئی 6 رکنی ججوں نے، 6 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوتا تو فیصلہ شیٹ پہ لکھتے، پھر درخواست میں کیوں لکھا ہے، ایڈریس کیوں کیا ہے تو درخواست کے اندر، پھر ڈیسیژن شیٹ پہ لکھتے نا یار۔ بھئی آپ نے فریقین کو نوٹس جاری نہیں کیا لیکن آپ ایک فیصلہ دے رہے ہیں تو ڈیسیژن کی شکل میں آنا چاہیے۔ ڈیسیژن کی شکل اور ہوتی ہے، جو آپ ایڈمنسٹریٹو لکھ رہے ہیں، اپنا خط لکھ رہے ہیں، اس کی شکل اور ہوتی ہے۔ مطلب عجیب جہالت ہے یار کہ 6 رکن نے فیصلہ دے دیا، آپ اس فیصلے کو اوپر عمل ہونا چاہیے۔ فیصلہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے باپ کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، سپریم کورٹ کے سربراہ کو۔ تو عقل مند صاحب، ٹھیک ہے نا، عقل مند صاحب، کیا لاہور ہائی کورٹ کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھلے وہ 8 کے 8 ججز مل جائیں، ان کا فیصلہ سپریم کورٹ کے کسی ایک جج کے اوپر، کجا کے چیف جسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، نارمل جج کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے؟ آپ کی مت ماری گئی ہے؟ کیا رپورٹ کرتے رہے ہو تم؟ غصہ چڑھ گیا میں نے، آہو سچی گل میں، تم نے ساری عمر رپورٹنگ کیا کی ہے؟ جو بلڈ پریشر ہائی کرا تھا، ٹھیک ہے، خیر اینی ہاؤ۔ اب وہاں پہ 15 ارکان کا بینچ تھا نا فل کورٹ، 15 ارکان کا بینچ بیٹھا، اس میں سے 2 ارکان نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ سو موٹو لیں، اور سو موٹو لے کے ISI چیف ندیم انجم صاحب کو طلب کر کے پھڑکا دیں ان کو، کیونکہ مداخلت ہو رہی۔
اور 6 ججز نے کہہ دیا. 13 ججز نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر ہمیں حکومت کو طلب کر کے پوچھنا چاہیے، کیونکہ آئی ایس آئی ایڈمنسٹریٹیولی حکومت کے ماتحت آتی ہے، پرائم منسٹر کے ماتحت آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے 13 بندوں کی بات ماننی تھی نا، ان 2 کی بات تو نہیں ماننی تھی. اچھا، جو بات ان 2 ججز نے کہی وہی میرے بھائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، میں یار نام لیتے ہوئے مجھے ذرا ہوتا ہے، میرا بڑا پیار ہے ان کے ساتھ، بڑا احترام کا رشتہ ہے، لیکن ثاقب بشیر صاحب نے کہی، وہی میرے بھائی مطیع اللہ جان نے کہی. ٹھیک ہے. اچھا، شام کو وہی بات جو تھی وہ جناب حامد خان نے پروگرام میں بیٹھ کے کہی کہ جناب یہ اس کے اوپر ایک بینچ بننا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا، جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب خود کرتے، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آئی ایس آئی کو طلب کر کے ٹوڈ مار دیتے، کاند کے اندر ٹوڈ کڈ مارتے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ خودکشی کر لیتے. بھائی یہ لیگل رستہ نہیں ہے. عدالت انویسٹیگیشن کا فورم نہیں ہے. عدالت نے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کسی بنیاد پہ کرنا ہے نا. عدالت نے شوکت عزیز صدیقی والا کیس اسی بنیاد پہ نپٹایا کہ نہ ان کے الزامات کی تحقیق ہوئی، تفتیش ہوئی، اس لیے ہم کسی کو پینلائز نہیں کر سکتے. تاہم ان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، ہم اس زیادتی کو انڈو کرتے. اگر آپ نے آئی ایس آئی کے چیف جناب سونے منڈے ندیم انجم صاحب کو پھڑکانا بھی ہے تو اس کے لیے کوئی انویسٹیگیشن تو ہوگی نا. اس انویسٹیگیشن کا پار جو ہے وہ کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کا کوئی افسر نہیں اٹھا سکتا. تو لہٰذا ایک کمیشن بنا دیتے آپ کے آباء و اجداد کے اوپر مشتمل، یعنی سپریم کورٹ کے ایک سینئر ریٹائرڈ جج کی سربراہی کے اندر ایک بینچ بنا دیتے ہیں، جو کمیشن بنا دیتے ہیں جو اس کی انویسٹیگیشن کرے گا. اچھا، اب جناب حکومت کو طلب کیا گیا کہ یہ اب کیا حرکت ہو رہی ہے. حکومت نے کہا جی ہم تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ آخری ایمان رکھتے ہیں، اور مداخلت کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہمارے تو خلاف خود مداخلتیں ہوتی رہی ہیں. تو انہیں کہا گیا کہ وہ جو ہم نے آپ کو فیض آباد دھرنے کے اندر کیس میں ایک فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے حوالے سے قانون سازی کریں، وہ آپ نے قانون سازی کی ہے. انہوں نے کہا جی ابھی تو حکومت ہی مکمل نہیں ہو رہی، ابھی تو سینٹ جو ہے وہ ڈس فنکشنل پڑا ہوا ہے. تو جس طرح ابا کہتا ہے نا، وہ تم نے کل بھی ہوم ورک نہیں کیا، وہ بھی ادھورا پڑا ہوا ہے، مجھے ٹیچر کا فون آیا تھا، آج کا ہوم ورک بھی ہے، اور تم شرارتیں کرتے پھر. چلو یہ دونوں ہوم ورک کر کے نا مجھے آج آپ نے افطاری سے پہلے دکھانے. اے کیا ٹھیک ہے قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو، اور اس کے بعد پھر انہی 15 لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بھائیو حکومت یہ کہتی ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر 15 میں سے 13 نے کہا جی ٹھیک ہے، اور 2 نے کہا کہ نہیں ہے، تو غلط سمت وال چل پئی. اگر 7-8 کی ڈویژن ہوتی، ایون 11-5 کی بھی ڈویژن ہوتی نا، تو میں اس بات کو جسٹیفائیڈ سمجھتا. یہ 2 تو اپنی ضد پالنے لگے ہوئے ہیں، مطلب کہ ہٹ دھرمی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ مبینہ طور پہ یہ اس پوری پلاننگ کا یا سازش کا حصہ لگتے ہیں جو کہ یہ لیٹر لکھ کے کی گئی ہے. ورنہ جو شخص خود ناجائز طریقے سے اپوائنٹ ہوا ہو، خود بیک ڈور سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے طور پہ اس نے بلیک میلنگ کر کے حکومت سے اپنی تقرری کروائی ہو، وہ مورلی ایتھیکلی کیا اتنے گراؤنڈ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکے؟ جس کی اپنی نیشنلٹی ڈوول ہو اس کو تو اخلاقی طور پہ ویسے ہی ریزائن کر دینا چاہیے. وہ امریکہ کا شہری ہو کے پاکستان کے اندر ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ پارٹی کی عہدے دار ہو کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج کیسے لگ سکتی ہے یار؟ اگر معیارات کی بات کی جائے، موریلٹی کی بات کی جائے، پروفیشنل آنیسٹی کی بات کی جائے، وہ خاتون جج پرناؤنس ہونے سے 1 دن پہلے تک پی ٹی آئی کے لائرز ونگ کی عہدے دار تھی. وہ نہیں لگ سکتی. وہ لا آفیسر لگ سکتی ہے، وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل لگ سکتی ہے، وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل لگ سکتی ہے، وہ ایڈوکیٹ جنرل لگ سکتی ہے، لیکن وہ جج نہیں لگ سکتی. لیکن لگائی، دھڑلے سے لگائی. ثاقب نثار نے گند پایا ہوا تھا، اور اس کے بعد آنے والے کھوسے گلزاری نے، تو اس گند کے اندر یہ ساری غلاظت پھیلائی گئی. مطلب کہ the shit have hit the fan. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میرے پیارے بھائی ذرا تحمل کے ساتھ
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پوری کوشش کر کے فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی کہ قاضی صاحب سینے پہ گولی کھائیں اور شہید ہو جائیں اور ہمارے مقاصد کی تکمیل ہو جائے۔ قاضی صاحب بڑے آرام کے ساتھ، دھیان کے ساتھ انہوں نے بیک فٹ پہ جا کے اور لانگ آن پہ چھکا مار دیا، ٹھیک ہے، فرنٹ فٹ پہ نہیں گئے، بیک، ظہیر عباس آپ کو پتا نا بیک فٹ پہ جا کے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا بیٹ بڑے آرام سے گھوما کرتا تھا۔ قاضی صاحب بھی ظہیر عباس کی طرح کی نا بیٹنگ فرما رہے ہیں، انہوں نے باؤنسر پھینکا اپنی طرف سے، قاضی صاحب نے بیک فٹ پہ جا کے نا کر دیا، او پیاج اسٹیڈیم تو باہر چھکا۔ اب پٹتے پھر رہے ہیں کہ ہم جناب وہ جو جیلانی صاحب ہیں، تصدق جیلانی صاحب، ان کو کمیشن کا جو ایک رکنی سربراہی کمیشن بننا ہے وہ اپنی معاونت کے لیے طلب کر سکیں گے کسی نہ کسی کو۔ حکومت نے وہ کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ کمیشن بنانے کا اعلان کرنا قانونی طور پہ، آئینی طور پہ حکومت کا حق ہے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ ویسے تصدق جیلانی صاحب بہت کرو آدمی ہیں، ہر جگہ پہ جہاں پہ اس طرح کے کام ہو نا وہ پہلے ہی اپنی لابنگ کرنے باہر گیٹ کے جا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی ایسا عہدہ آئے جس میں ریٹائرڈ ملازم، سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج کی کوئی گنجائش نکلتی ہو تو تصدق جیلانی صاحب کو 25-30 فون کرواتے ہیں، اپنی لابی انہوں نے بڑی سٹرونگ رکھی ہوئی۔ اچھا، پھر یہ بھی قانون کے اندر ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج سے حکومت کوئی کام لیتی ہے تو وہ کام مفت کر کے دینے کا پابند ہے، کیونکہ اس کو پینشن مل رہی ہے۔ لیکن تصدق جیلانی نے ہر اسائنمنٹ کے الگ پیسے لیے، یہ انلیگیلٹی ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنلٹی ہے۔ تصدق جیلانی صاحب بہت آنیسٹ آدمی نہیں ہے، اگرچہ ان کی شان و شوکت کے اندر بہت سارے قصیدے پڑے جائیں گے، لیکن تصدق جیلانی صاحب مالیاتی حوالے سے آنیسٹ آدمی نہیں ہے۔ یہ کام وہ اپنی پینشن اور مراعات جو انہیں سابق جج سپریم کورٹ کے طور پہ مل رہی ہیں، وہ پینشن اور مراعات کے تحت وہ مفت کرنے کے پابند ہیں، لیکن وہ پیسے لیں گے۔ انہوں نے باقی اسائنمنٹ کے بھی پیسے لیے، بہت سارے کام ان کو حکومت وقتاً فوقتاً دیتی رہتی ہے اور وہ لابنگ کر کے خود کو دلواتے رہتے ہیں، لابی بڑی سٹرونگ ہے ان کی۔ لیکن بہرحال وہ پوائنٹ ہو گئے، حکومت اس کے اوپر پوری کابینہ نے اتفاق کر لیا ہے، تو اس لیے دیہڑی لگے گی جیلانی صاحب کی، اس عمر میں بھی جا کے اس بندے کا جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ لیکن بہرحال کسی نہ کسی نے تو پوائنٹ ہونا ہی تھا۔ ایک بات جو ہے جو راجہ کبیر صاحب نے فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر لطیف پاک پتن والے کو بھی اس کمیشن کا سربراہ بنا دیتے نا تو کام ان کے ساتھ وہی ہونا تھا، کیڑا پڑا چپیڑا مار کے باہر کڈن والا اور پچھو کما کے کپڑے پھینکنا، کپڑے بھی لے جا۔ راجہ کبیر نے کہا میں نہیں کیا جی، میں تو اتنے ہی کہنا بند کر دو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔